أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے یہ جو حدیث آپ کو ازبر ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، اس پر آپ جتنا بھی غور کرتے ہیں آپ کو نئے معانی، نئے مفاہیم اور شعور اور عقل کے نئے افق کھلتے نظر آتے ہیں. چونکہ نبی کریم خاتم الانبیاء ہے، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ نبی پر ہدایت ختم ہو جائے. نبی خاتم الرسل ہیں، ان پر اترنے والی کتاب خاتم الکتب ہے، اور ان کا دیا ہوا دین خاتم الادیان ہے. یعنی دین بھی اس پر ختم، نبوت بھی اس پر ختم، اور کتابوں کے نزول کا سلسلہ بھی اس پر ختم. لیکن وہی رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہدایت کی راہ پر قائم رہنا چاہو تو حسین کا دامن تھامو، اور اگر طوفانوں میں نجات پانا چاہو تو تمہیں کوئی کشتی نہیں ملے گی کشتی حسین کے علاوہ. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے عامل ہو، یہ نہیں کہا کہ میرا جو بھی نام لے اس کو پکڑ لو، اس لیے کہ نبی کریم یہ جانتے ہیں کہ میرے بعد اسلامی معاشرہ جس زبوں حالی کا شکار ہوگا، جس طرح کے طوفانوں میں یہ مملکت اسلامی گھر جائے گی، جس طرح کے چیلنجز کا سامنا امت اسلامی کو ہوگا، جس طرح کے پرچم رسول کی خلافت کے نام پر، رسول کی نیابت کے نام پر، رسول کے رستے کے تسلسل کے نام پر اٹھائے جائیں گے، جس طرح کی جنگیں معاشرے کے اندر رواج پائیں گی، اور ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان نظر آئیں گے، ایسے میں ایک عام انسان کبھی بھی درست رستے کی تشخیص میں
کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سامنے ایک انمول منارے ہدایت اور منارے نور کھڑا نہ ہو۔ لہذا اپنی حال حیات میں تب جب ابی حسین بچے تھے، امام حسین علیہ السلام نبی کریم کے وصال کے موقع پر بچے تھے، 61 ہجری سے 50 سال پہلے۔ کیا عمر ہوگی امام حسین کی؟ 6 سال، بہت زیادہ ہو 7 سال، اس سے زیادہ نہیں آئے۔ یعنی ایک ایسا بچہ جس کی عمر 10 سال سے کم ہے، ایک ایسے بچے کا ہاتھ تھام کر، اپنی گود میں اٹھا کر، اپنے کندھوں پر اٹھا کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے سامنے راہیں متعدد ہوں گی اور ہر رستہ ہدایت کا رستہ کہلوایا جائے گا۔ ایسے میں دیکھنا کہ کون سا رستہ میرے اس بیٹے حسین کا رستہ ہے، اور صرف اس رستے پر چلنا نہیں بلکہ جب چلو گے تو پھر ان تمام طوفانوں سے نجات بھی پا جاؤ گے اور مجھ تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ سروات جیبر محمد والے محمد۔ اس لیے ذکر حسین کی یہ مجالس زندہ رہنی چاہیے، اس لیے ذکر حسین کو ہر گلی، ہر کوچے، ہر شہر، ہر قصبے میں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مخالفین کو، جو ذکر حسین کے مخالف ہیں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، جو بھی ذکر حسین کا مخالف ہے، مخالف کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کیوں ہے؟ اس آپ کے اسی شہر کے اندر سکھ آزاد ہے، ہندو آزاد ہے، عیسائی آزاد ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر عقیدے کے حامل لوگوں کو اپنی عبادات آزادی سے کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ تو پھر حسین کے ذکر پر اتنا جز بز کیوں ہوا جاتا ہے؟ حسین کے تذکرے کی مجالس پر اس حد تک قدغنیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اس وقت دو مسائل ہیں، ایک حسین کی مجالس پر اعتراض اور اس کو محدود کرنے کی کوشش، اور دوسرا حسین کی مجالس کی سیکیورٹی کے نام پر حسین کی مجالس تک آنے والوں کے رستے میں مشکلات کھڑی کرنا۔ دونوں مسائل اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہیں۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں گیا ہوں، عرب ممالک سے زیادہ بند معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عرب ممالک سے زیادہ بند معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی حسین کی مجلس پر جہاں جہاں حسینی رہتے ہیں وہاں پر ایسی پابندی نہیں ہے، ایسی پابندی نہیں ہے۔ میں مختلف عرض کر رہا ہوں، یو اے ای اس وقت اسرائیلیوں کا حلیف ہے، 6 کی 6 ریاستیں، لیکن جن علاقوں میں مسلمانوں میں سے تشیع اثنا عشری کی مساجد اور امام بارگاہیں ہیں، وہاں پر سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور لوگ آ کر عزاداری کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں۔ حتیٰ سعودیہ کے اندر وہ علاقے جہاں پر تشیع موجود ہیں، جلوس نکلتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے اور ان کو آزادی ہے۔ پاکستان کے اندر گزشتہ ایک عرصے سے یہ گویا اتنا انڈر پریشر لایا جا چکا ہے یہ موضوع کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ گھروں کے اندر ماتم اور مجلس کرتے ہیں اور پولیس FIR کاٹتی ہے۔ لوگ پنجاب میں زیادہ ہے، یہاں پر بھی مجھے کچھ نہ کچھ خبریں مل رہی ہیں
کہ لوگ گھروں کے اندر ذکر حسین کی مجلس کر رہے ہوتے ہیں اور پولیس آتی ہے، روکتی ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف FIR کاٹتی ہے۔ پہلے کچھ گمراہ شدت پسند تنظیمیں حملہ کرتی تھیں اور پولیس درمیان میں آتی تھی۔ آج ان شدت پسند گروپوں کا کردار پولیس، انتظامیہ اور حکومت ادا کر رہی ہے اور قانونی شیلٹر کے اندر ادا کر رہی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے یہ دشمنی کیوں آہستہ آہستہ فروغ دی جا رہی ہے اور اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ذکر حسین سے تکلیف ہونے کی وجہ کوئی سمجھ آتی ہے؟ کیا حسین نبی کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے جسم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی روح کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے بیٹے قرآن کی اصطلاح میں ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے نواسے ہیں یا نہیں ہے؟ نبی کی میراث کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ان کے ذکر پر اس حد تک جزبز ہونے اور پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سب سے ہے، اس کے جواب سے پہلے ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے، امام حسین کے تذکرے پر اور امام حسین کے ذکر کی مجالس پر اور امام حسین کے غم کو زندہ کرنے پر آپ کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بند کرو تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے لیکن ہم بند نہیں کریں گے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ دونوں کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے، دونوں کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت کار فرما ہے۔ حضرت آیت اللہ عبد الحسین امینی نجف کے بہت بڑے عالم، مجتہد اور فقیہ تھے۔ کوئی 60-65 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اس بات پر کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے الغدیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لکھنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک عمر صرف کر دی، دنیا کی مختلف لائبریریوں میں گئے اور حدیث غدیر کے اسناد کی تلاش اور امیر المؤمنین کی ولایت و امامت و خلافت کے اس بات کے لیے دنیا کے مختلف مکاتب فکر کی لائبریریز میں جا کر احادیث کنگھال کر نکال کر جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ 11 جلدوں میں کتاب تیار ہو گئی۔ کتنی جلدیں؟ 11 جلدیں۔ ابھی اردو میں اس کا خلاصہ چھپ چکا ہے، جو پڑھنا چاہے وہ جا کر لے لے اور پڑھے کہ کس انداز میں انہوں نے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں سے علی کی ولایت کو ثابت کیا ہے۔ بڑی ہی انمول کتاب ہے، بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ وہ نجف میں تھے، نجف سے جب وہ کسی غالباً عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ محرم میں امام حسین علیہ السلام کے تذکرے، ذکر، مصیبت اور مصائب بیان کرنے اور روڈوں پر نکلنے پر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں، اتنا زور کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ ہم نے تاریخ میں ایک کوتاہی کی تھی، تاریخ میں ہم نے ایک کوتاہی کی تھی، اس کی سزا آج تک بھگت رہی ہے پوری امت۔
وہ کوتاہی کیا تھی؟ کہا کہ نبی کریم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے جب فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو ہم سے غفلت ہوئی کہ ہم نے اس دن کو زندہ کرنے اور رکھنے کے لیے 365 دن نہ لگائے، ہم بھول گئے، نتیجتاً آج لوگ علی کی ولایت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے وہاں پر غفلت کی، ہم نے وہاں پر کوتاہی کی، غدیر کو ہر روز نہیں منایا، غدیر کو زندہ نہیں رکھا، لوگوں نے علی کی ولایت کو بلا دیا۔ اگر ہم حسین کی شہادت کو بھی اسی طرح سے خاموشی سے گزار دیں تو کل تم لوگ اٹھو گے اور کہو گے کہ حسین شہید کہاں ہوئے ہیں، ان کو تو صرف بخار ہو گیا تھا، اپنی موت دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس لیے حسین کے خون کے پیغام کو بشریت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن میں بھی یا حسین کہیں، رات میں بھی یا حسین کہیں۔ یہ جو حسین کا تذکرہ ہے یہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اب ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ جملہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ بار بار نکلتے ہیں میدانوں میں، بار بار ماتم کرتے ہیں، بار بار سینہ زنی کرتے ہیں، بار بار ذکر حسین کرتے ہیں، روتے ہیں اور علم نکالتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں، کربلا کی یادوں کو ایک ایک کر کے زندہ رکھتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم نکلے میدان میں، جب ہم نکلے سڑکوں پر، جب ہم نکلے آبادیوں میں، تو لوگ دیکھیں گے، اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوگا، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے جو یوں امام حسین کے لیے یہ لوگ نکل رہے ہیں؟ تو وہ پوچھیں گے کہ کیوں تم لوگ نکلے ہو؟ تو ہم بتائیں گے کہ حسین کو قاتلوں نے کس طرح سے شہید کیا، اور حسین کون تھے اور ان کے قاتل کون تھے۔ قاتلان حسین کا نام تاریخ میں زندہ رہنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ حسین کے ماننے والے کون ہیں اور ان کے قاتل کون ہیں۔ صلوات دیجئے پر محمد و آل محمد۔ ایک داستان میں پڑھ رہا تھا کہیں پر، وہ لکھنے والے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، بڑا خوبصورت واقعہ لکھا تھا۔ کہا تھا کہ ہمارے گوٹھ، ہمارے گاؤں میں ایک ہمارے جاگیردار نے، وڈیرے نے ایک عورت کے جوان بیٹے کو مروا دیا۔ جب مروا دیا تو وہ عورت ظاہر کمزور تھی، مجبور تھی، عدالتوں میں گئی، لیکن عدالتیں بھی انہی کی ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے۔ نتیجتاً بہت جلدی اس کے بیٹے کا قاتل چھوٹ گیا اور وڈیرے کی عیش ہو گئی۔ اس کو کسی نے پکڑا نہیں، اس پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ اس عورت کے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت تو تھی نہیں۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ وہ وہاں سے نکلی، آئی وڈیرے کے گھر کے سامنے، وہیں پر صبح آ کر بیٹھ جاتی اور شام تک بیٹھ کر روتی رہتی کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد وڈیرے نے آ کر اس عورت کو اٹھانا چاہا، اٹھو کہیں اور جا کر اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں، باہر نہیں، سڑک پر نہیں۔ عورت نہیں مانی۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہوئے، وڈیرے سے کہا کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ عورت اگر رو رہی ہے اپنے بچے پر تو اپنے بچے پر رو رہی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بولا نہیں، کہا نہیں، ہمیں منظور نہیں ہے کہ وہ یہاں پر روئے۔ کچھ دن اور گزر گئے، پریشر بڑھا اور وڈیرے نے اپنے
غلوں کے ذریعے سے زبردستی اس عورت کو اٹھانا چاہا تو اہل محلہ علاقے کے لوگ جمع ہوئے، کہا کہ تم وجہ بتاؤ، ہم خود عورت کو اٹھا دیں گے۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر سے ہمارے بچے نکلتے ہیں، اس عورت کی بین اور اس کا رونا سنتے ہیں، اس کے بچے کے قتل کی داستان سنتے ہیں، تو آ کر ہم سے پوچھتے ہیں وہ بچہ کون تھا اور اس کو کس ظالم نے مارا تھا۔ ذرا سوچئے، مظلوم جب ظلم کے خلاف میدان میں ظالموں کی شناخت کے ساتھ اور لوگوں کو بتا کر نکلتا ہے تو درد وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو تکلیف ہے عزاداری سید الشہداء سے، ذکر حسین ابن علی سے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اس ذکر کا سلسلہ اتنا محدود کر دیا جائے کہ لوگوں تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا جلایا ہوا چراغ ہے۔ اس کے پیچھے زینب سلام اللہ علیہا کی دعائیں ہیں۔ آپ کے صلوات کی آواز بڑی دھیمی ہے، آج بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجئے بر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے اگرچہ مستحب ہے، اگرچہ شرعی احکام اور قوانین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مستحب ہے، لیکن اہل البیت علیہم السلام نے اس عزاداری سید الشہداء کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں جو جو تعلیمات، جو جو فضیلتیں، جو جو ثواب اور جو جو ترغیبات دلائی ہیں، اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس مستحب کو زندہ رکھو گے تو اللہ کے واجبات زندہ رہیں گے، اگر یہ مستحب ختم ہو گیا تو اللہ کے واجبات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر حج کو زندہ رکھنا ہے تو عزاداری کو زندہ رکھو، نماز کو زندہ رکھنا ہے تو ذکر حسین کو زندہ رکھو، اگر جہاد کو زندہ رکھنا ہے تو ذکر حسین کو زندہ رکھو، اگر دین کے کسی اور حکم کو زندہ رکھنا ہے تو پھر ذکر حسین کو زندہ رکھو، چونکہ یہ ذکر آپ کے دل کو بھی زندہ رکھتا ہے، آپ کے ذہن کو اور عقل کو بھی زندہ رکھتا ہے اور آپ کے اندر حریت حسین بھی بھر دیتا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بات چل رہی تھی کہ نبی کی احادیث کو کس کس طرح سے موڑ دیا جاتا ہے تاکہ حقیقت الٹی ہو جائے اور وہ چیزیں جو نبی کی نہیں ہیں نبی کی بن جائیں، اور جو نبی سے ہم تک پہنچی ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائیں۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے اور آپ سب نے سنی ہے، اور یہ حدیث تبوک کے موقع پر رسول کریم نے امت کے سامنے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یا علی، اے علی، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تمہاری مجھ سے نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔
الا انہ لا نبی بعدی، صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن رسول کی پوری زندگی یہ بتاتی ہے، پوری زندگی، کہ جب کبھی رسول نے مدینہ چھوڑا ہے تو اپنا نائب بنا کر چھوڑا ہے۔ مدینہ ایسے ہی چھوڑ کر واپس نہیں چلے گئے، ہجرت کے لیے گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر گئے، جنگ پر چلے گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے، حج پر چلے گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے، عمرے پر گئے، کسی کو اپنا نائب بنا کر گئے۔ رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ کی یہ سیرت رہی کہ جب کبھی مدینہ چھوڑا اپنا نائب بنا کر چھوڑا۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہے اور عالم اسلام سے سوال ہے کہ جب آپ عارضی طور پر چند دنوں کے لیے کہیں جاتے تھے تو اپنا نائب ہر صورت میں بنا کر جاتے تھے، تاکہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے لوگ اس نائب کی طرف جائیں۔ یہ کیسے ہوا کہ غدیر خم میں رسول کریم نے پوری امت سے کہا کہ لوگوں اب یہ میرا آخری حج ہے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن دنیا چھوڑ کر جاتے ہوئے رسول کو اپنی ہی سنت یاد نہ رہی اور کسی کو جانشین بنائے بغیر چلے گئے۔ کتنا بڑا سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے۔ اس لیے رسول کریم کی جب آپ ان احادیث کو دیکھتے ہیں، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ علی اسی طرح سے نبی کے جانشین ہیں جس طرح سے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے اپنا نائب بناتے تھے، علی رسول کے نائب تھے اور رہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ امویوں نے خود اس حدیث کو بھی تحریف کا شکار کر دیا اور اسلامی معاشرے میں اس حدیث کو تحریف کر کے تبدیل کر کے پھیلانا شروع کر دیا مسجدوں سے خطبہائے جمعہ میں محرابوں سے۔ کہا کہ بے شک رسول کریم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا یا علی، اے علی، انت منی بمنزلتی، آپ مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہیں، بمنزلتی قارون من موسیٰ، جو نسبت قارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی ہارون کی جگہ قارون رکھ کر علی سے اپنے بغض اور اپنی دشمنی کا ثبوت دینے لگے۔ یہ تاریخ ہے، یہ حدیث کی دنیا میں پھیلی ہوئی حدیثیں ہیں۔ علی کی دشمنی نے علی کے صفات دوسروں تک منتقل کر کے علی کو خالی کرنے کی کوشش کی اور علی کی صفات دوسروں کو دے کر دوسروں کے مقامات کو بلند رکھنے کی کوشش کی، بلند بنانے کی کوشش کی۔ لیکن تاریخ نے ثابت کیا اور ہر دور میں ثابت کیا، ہر مقام پر ثابت کیا کہ امت کو جہاں ضرورت پڑی وہاں پر اگر نبی کی صفات کا کوئی حامل اسلامی دنیا میں نظر آیا تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد علیہ۔ دوبارہ صلوات بھیجیے پر محمد علیہ۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد علیہ محمد۔ چونکہ میرا سینہ بند ہے، گلے میں تکلیف ہے، اس لیے کوشش تو کرتا ہوں کہ زور سے نہ بولوں، لیکن آپ کا اجتماع
اور پھر موضوع ایسا ہے جس میں انسان اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، چونکہ معاملہ علی کا معاملہ ہے۔ علی وہ جس پر کل کائنات قربان ہے، کل کائنات۔ علی وہ جس کی زندگی کے ایک پل پر ہم جیسے لاکھوں انسانوں کی پوری زندگیاں قربان ہیں، وہ علی۔ لہذا ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں، جب خطبہ غدیر کی بات ہو رہی تھی، خطبہ غدیر کو ذرا پڑھیے، خطبہ غدیر کو میں بار بار کہتا ہوں، صرف ایک جملہ نہ پڑھیے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ جملہ اپنی جگہ انمول ہے، انمول قیمتی ہے، لیکن اس سے پہلے حصے کو پڑھیے، اس کے بعد کے حصوں کو پڑھیے، تاکہ جامع طور پر علی کے بارے میں ساری چیزیں دنیا کے سامنے آ جائیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جملہ بھی اسی خطبہ غدیر کا حصہ ہے کہ جب فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس کے بعد اہل البیت کا تذکرہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا اب میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ جب میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے تم کیا کرو؟ ترکتم، دو طرح کی اصطلاحات نقل ہوئی ہیں، انی ترکتو، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا انی تارکن، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا؟ کتاب ثقلین، دو چیزیں، دو بھاری چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت۔ یہ حدیث آپ کو یاد ہے، سب کو یاد ہے۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، کیا مطلب ہے؟ جب تک ان دونوں سے تمسک کرو گے۔ تمسک کس کو کہتے ہیں؟ تمسک محبت نہیں ہے، تمسک عقیدت نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ ہم علی سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں۔ عقیدت اپنی جیب میں رکھو، عقیدت سے زیادہ اہم چیز تمسک ہے۔ عقیدت ہو نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن رسول نے جو حکم دیا ہے وہ عقیدت کا حکم نہیں دیا، محبت کا حکم نہیں دیا۔ عقیدت و محبت دوسری جگہوں میں بیان ہو چکی، یہاں پر جو حکم ہے وہ تمسک کا حکم ہے۔ اور تمسک کا مطلب کیا ہے؟ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو مل کر دین تشکیل دیتے ہیں، دین تشکیل دیتے ہیں۔ اب عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اہل سنت نے قرآن کی طرف رغبت زیادہ دکھائی اور اہل تشیع نے اہل البیت کی طرف رغبت زیادہ دکھائی اسی حدیث میں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، چونکہ جو شخص قرآن کو پکڑے اس کے لیے لازمہ ہے کہ وہ اہل البیت کو بھی پکڑے، اور جو اہل البیت کو پکڑے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو بھی پکڑے، اس لیے کہ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جہاں قرآن ہے وہیں اہل البیت ہے، جہاں اہل البیت ہے وہیں پر قرآن ہے۔ قرآن نے اہل البیت کی تفسیر کرنی ہے اور اہل البیت نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دین کے مآخذ بیان کرنے کی جو صورتیں بیان کرتے ہیں، ہم بھی اور دوسرے مسالک بھی، ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا مصدر دین، جہاں سے دین حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے پہلا مصدر دین جہاں سے دین حاصل کیا جاتا ہے وہ ہے قرآن، اور اس کے بعد دوسری چیز رسول اللہ کی سنت۔ رسول اللہ کی سنت میں اہل البیت کی سیرت بھی شامل ہے۔ رسول اللہ کی سنت دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز عقل ہے، عقل، کہ عقل انسانی فیصلہ کرے۔ جہاں
شریعت ہوگی وہیں پر عقل ہوگی، جہاں پر عقل ہوگی وہیں پر شریعت ہوگی، شریعت اور عقل میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو، لہذا قرآن سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے بھائی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جب حدیث لینے کی باری آتی ہے تو نبی کی حدیث اہل البیت سے نہیں لیتے اور کسی اور سے لیتے ہیں۔ رسول نے کیا کہا؟ اہل البیت سے لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اہل البیت سے لیتے ہیں۔ اہل البیت سے جو کچھ لیتے ہیں وہ رسول ہی کا دیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اہل البیت سے حدیث لیے بغیر اسلام کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر قرآن سے بھی ہدایت لیے بغیر سمجھ سکتے ہوں گے؟ چونکہ قرآن اور اہل البیت جدا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آئے قرآن کی جگہ تورات اٹھا لے، قرآن کی جگہ انجیل اٹھا لے، قرآن کی جگہ زبور اٹھا لے، قرآن کی جگہ گیتا اٹھا لے، قرآن کی جگہ کوئی اور کتاب اٹھا لے اور کہے کہ میں قرآن کی جگہ اس سے دین لیتا ہوں، تو کیا دین ملے گا اس کو یا نہیں ملے گا؟ ملے گا یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ذرا آواز میں بتائیے، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر قرآن کی جگہ کسی اور کتاب کو رکھ کر دین نہیں مل سکتا تو اہل البیت کی جگہ کسی اور کو رکھ کر دین کیسے مل سکتا ہے؟ جبکہ شیعہ سنی دونوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب اللہ اور اہل البیت کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ سوچنے کی دعوت دیکھیے، اس کو علمی بحث کہتے ہیں، علمی گفتگو، کہ لوگوں کو سوچنے کی دعوت دو اور آزادی دو کہ لوگ سوچیں، سوال اٹھائیں۔ اگر ان کی عقل جا کر کہیں پر مطمئن ہو گئی تو عند اللہ وہ جواب دے سکتے ہیں کہ یا اللہ جتنی میری عقل تھی اس میں یہ بات آ گئی اور میں نے تحقیق کی، حقیقت تک پہنچ گیا، جس کو میں نے حقیقت سمجھا اس پر عمل کر لیا۔ لیکن اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں، جا کر کتابوں کو کنگالیں گے نہیں، جبکہ آپ کے پاس گنجائش ہے، تو اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ پوچھے گا تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ آپ جواب کیا دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کی میں نے تحقیق؟ اس لیے کہ میرے فلان مولوی صاحب نے یہ کہا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا تو اللہ نے عقل تو تمہیں دی تھی، دعوت فکر تو تمہیں دی تھی، تمہیں رستہ بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ نبی کے فرامین ہے، جاؤ دونوں کو مطالعہ کر کے سمجھو اور اس کے بعد جو دین تمہیں ان کے مطالعے سے سمجھ آئے اس پر عمل کرو۔ تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب ذرا سوچئے، بخاری کی روایات ہیں، مسلم کی روایات ہیں، کنز العمال کی روایات ہیں، ایک نہیں کئی روایات، کہ حضرت ابوبکر جب دنیا سے جانے لگے تو بہت پریشان تھے، مضطرب تھے۔ کم از کم جو مدت بیان کی گئی ہے وہ ہے 3 دن بےتاب۔ پوچھا گیا کیوں آپ اتنے مضطرب اور اتنے پریشان ہیں؟ کہا کہ میں اپنے بعد کے لیے سوچ رہا ہوں کہ میں اٹھ گیا تو پھر میرے بعد کیا ہوگا، میرے بعد
اسلام کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی جگہ کس کو معین کر کے جاؤں. اور پھر آخر کار ان احادیث اور اقوال کے مطابق حضرت ابو بکر کو شرح صدر حاصل ہو گیا اور انہوں نے حضرت عمر کا تعین فرمایا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. اب دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو اتنی فکر تھی، رسول کو کیوں نہیں فکر تھی؟ رسول اللہ جنہوں نے 23 سال محنت کی اور اپنی وفات سے پہلے چھوڑ دیا اب امت کو کہ جیسے چاہو کرو، میری طرف سے تم آزاد ہو. رسول اللہ کو فکر نہیں تھی، حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ فکر تھی. چلے اچھی بات ہے، فکر تھی. سوال ایک اور ہے، آپ کے مطابق جب رسول نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا تو رسول کی سنت کیا ہوئی؟ رسول کی سنت یہ ہوئی کہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناتے، تو پھر آپ نے سنت رسول کو ترک کیسے کر دیا؟ بہت بڑا سوال ہے. تو اب دونوں میں دونوں صورتوں میں آپ کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہتا. جواب دے تو کیا کہیں؟ اچھا اب آگے دیکھیے، حضرت ابو بکر کو بہت فکر تھی اور پھر 12 سال خلافت پر براجمان رہنے کے بعد، اپنی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد، جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ 3 دن بستر پہ رہے تو اس وقت وہ بھی اسی طرح سے فکر مند تھے جس طرح سے حضرت ابو بکر فکر مند تھے. ٹھیک ہے، قبول ہے کہ وہ بھی بڑے فکر مند تھے. اگر شیخین کی سیرت پر عمل کرنا خلافت کے لیے ضروری ہے، توجہ ہے میں کس نقطے کی طرف آپ کا ذہن لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جب علی کی باری آئی حضرت عثمان غنی کے بعد تو شرط رکھی گئی، حضرت عثمان غنی سے پہلے حضرت عمر کے بعد جب خلافت کے انتقال کی باری آئی تو 6 رکنی کمیٹی نے یہ شرط رکھی کہ ہم اس شخص کو خلیفہ بنائیں گے جو قرآن اور رسول کی سنت کی اتباع کرے گا اور شیخین کے طریقے کو اپنائے گا. صحیح ہے؟ اب اگر شیخین کے طریقے کو اپنانا واقعی خلیفۃ اللہ اور خلیفہ رسول کے لیے فرض ہے تو اس فرض سے حضرت عمر ابن خطاب کیوں مستثنا ہیں؟ حضرت ابو بکر نے ان کا تعین کیا تھا، انہوں نے اپنے بعد کسی ایک بندے کا تعین خلیفہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کیوں نہیں کیا، بلکہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ کس کو ہم نے خلیفہ بنانا ہے. یہ شرط کیا امیر المومنین کے لیے تھی؟ صرف علی بن ابی طالب کے لیے تھی؟ پھر عجیب ہے کہ جب کمیٹی بنی تو کمیٹی میں ایک شرط رکھی گئی کہ اگر کمیٹی میں 6 ارکان ہیں، ان 6 میں سے 3 ایک طرف اور 3 دوسری طرف ہوں تو پھر جس 3 میں عبد الرحمن ابن عوف شامل ہو اس کی رائے قابل قبول ہوگی اور وہ شخص خلیفہ بنے گا. یعنی آپ اگر جمہوریت لیتے ہیں، فرض کریں 3 ادھر اور 3 ادھر، ووٹ برابر ہو گئے. اب عبد الرحمن ابن عوف میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کا ووٹ باقی سب پر حاوی ہے؟ علی کی مخالفت. اور کوئی معیار نہیں آئے، اور کوئی معیار نہیں آئے. لہذا الفاروق آپ کو پتہ ہے نا کتاب؟ جی جی. کس کی کتاب ہے؟ شبلی نعمانی کی. آفرین، مرحبا. شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ نبی کریم کی وفات کے بعد صورتحال ایسی تھی
کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علی بہت اہل تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ قریش کے ساتھ علی کے معاملات اتنے گنجلک اور اتنے پیچ در پیچ تھے کہ قریش کسی بھی صورت میں حاضر نہیں تھے کہ خلافت علی کو دے۔ کیوں حاضر نہیں تھے؟ اس لیے کہ اسلام، توحید اور شرک کی جنگ میں قریش کے جتنے بھی سردار مرے تھے علی کی تلوار سے مرے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے جس کا انکار نہ شیعہ کرتا ہے نہ سنی کرتا ہے۔ احمد امین مصری بہت بڑے مورخ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کے بعد علی کی صلاحیتوں اور علی کے مقام پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن علی کو خلافت اس لیے مل نہیں سکتی تھی کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کے بعد بنو ہاشم سے ہم نے خلافت نکالنی ہے، اگر بنو ہاشم میں خلافت رہے تو پھر کسی اور قبیلے کی باری نہیں آ سکتی، اس لیے بنی ہاشم کے کسی فرد کو خلافت تک ہم نے پہنچنے نہیں دینا۔ کون لکھتا ہے؟ احمد امین مصری، بڑی معروف اس کی کتاب ہے۔ اب سوال ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد فوراً سقیفہ سج گیا، تو یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ نبی کریم کے بعد بنو ہاشم تک ہم نے خلافت پہنچنے نہیں دینا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ کیا سقیفہ میں اچانک یہ فیصلہ ہوا؟ نہیں، ایک عرصے سے جتنی تاکید نبی کریم فرما رہے تھے علی کی ذات پر، اتنا ہی زیادہ ریزسٹنس کا سامنا وہ لوگ ریزسٹنس کا مظاہرہ کر رہے تھے جن کو علی قبول نہیں تھا، اس لیے در پردہ مسلسل کوششیں ہو رہی تھیں کہ اگر ایسی صورتحال سامنے آئے تو علی کو نہیں آنے دینا، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی، اور یہ تاریخ کہتی ہے، شیعہ تاریخ نہیں کہتی۔ تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیے، شیعہ نہیں آئے۔ ابن ہشام کو اٹھا کر دیکھیے، شیعہ نہیں آئے۔ البدایہ و النہایہ کے ابن اسیر کو اٹھا کر دیکھیے، شیعہ نہیں آئے۔ لیکن تاریخ ہے، اس تاریخ سے آپ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ جب نبی کریم واپس مدینہ پہنچے حج سے واپس اور غدیر میں اعلان ہو گیا، تو ایک شخص اٹھا، صلوات بھیجیے بر محمد آل محمد۔ دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد آل محمد۔ میں نام دیکھ رہا ہوں صحابی کا، چونکہ میرا حافظہ آج کل ذرا کمزور ہو گیا ہے، نام یاد نہیں رہتے، اور میں آپ کو اس لیے اتھینٹک باتیں ثبوت کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ جابر ابن نضر ابن حارث رسول اللہ کے صحابی ہیں، سامنے آئے رسول اللہ کے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، ہم نے پڑھ لیا۔ آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو، ہم نے کہہ دیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کر لیا۔ اب آپ کہتے ہیں علی کو میرے بعد خلیفہ مانو، یہ ہم کیسے مانیں؟ سمجھ آئی؟ ہم کیسے مانیں؟ ہم نے ساری باتیں مان لی، اب اس میں آ کر کیسے مانیں؟ ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ جیسے یہ کہا
رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو کہنے لگا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ اللہ پتھر برسائے، مجھے لگے اور میں مر جاؤں۔ اب جا کر سورہ معارج پڑھیے، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب کے واقع ہونے کے لیے درخواست کی تو اللہ بھی کافروں کو مہلت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اس نے یہ مطالبہ کیا پتھر برسا، وہیں پر مر گیا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب علی کی حقانیت کا انکار کوئی کرے اور اس دیدہ دلیری سے کرے تو نہ محمد عربی کی غیرت گوارا کرتی ہے اور نہ ہی اللہ کی غیرت گوارا کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا سب مل کر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی، اے علی تم میرے بھائی ہو، اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا اللہم وال من والہ، یہ میرا بھائی، یہ میرا وصی، باراللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، وعاد من عاداہ، اور جو اس سے عداوت کرے تو اس سے عداوت کر، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، جو اس سے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، اس کے خذلان کی کوشش کرے، اس کو تو ذلیل و خوار کر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علی کے مولائی آج ان تمام رکاوٹوں کے باوجود سر اٹھا کر علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے، بعد رسول بنی ہاشم کا کوئی بھی خاندان حکومت میں تھا یا نہیں تھا؟ بعد الرسول علی کو جب ایک طرف کر دیا گیا، علی کو، اور خلافت پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا، تو اس کے بعد جب خلافت دوسروں کو مل گئی تو اس کے بعد بنی ہاشم تو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ بنی ہاشم مورخین نے کم از کم 20 سرداران بنی ہاشم کا نام لکھا ہے جو مقابلے میں کھڑے رہے، علی کی حمایت میں کھڑے رہے، اور کم از کم 20 جلیل القدر صحابہ کا نام لکھا ہے جو اس معاملے میں علی کے ساتھ کھڑے رہے اور آخری وقت تک علی کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن ایک عجیب بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علی ان تمام سچویشنز اور صورتحال کے باوجود علی نے شکایت نہیں کی، علی نے گلہ نہیں کیا، اپنی حقانیت کا اعلان کیا کہ میں حقدار ہوں، لیکن اس مملکت اسلامی کے حوالے سے کوئی ایسا کام جس سے اس مملکت کے نظام کو نقصان پہنچے علی نے کبھی بھی نہیں کیا۔ علی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ امت کے درمیان اتحاد کو برقرار رکھا جائے، امت کے اکٹ کو، اجتماع کو برقرار رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی دی ہوئی امانت کی حفاظت نبی کے گھر والے نہ کرے تو کون کرے؟ اس لیے وہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ جب ایک بچے کو لایا گیا امیر المومنین کی خدمت میں اور 2 عورتیں مدعی تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے، تو امیر المومنین نے دونوں سے بڑا زور لگا کر کہا کہ سچ تسلیم کر لو۔
دونوں نے کہا نہیں ہمارا ہے۔ امیر المومنین نے قمبر سے کہا تلوار لے آؤ، میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں ماؤں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی تلوار اٹھائی، وہ جو ماں تھی اس نے فوراً آگے بڑھ کر کہا یا امیر المومنین بچہ اس عورت کا ہے، میرا نہیں ہے، اس کو دے دیجیے۔ کیوں؟ بچے کی سلامتی ماں کو زیادہ عزیز ہے۔ علی ابن ابی طالب نے خلافت چھوڑی، لیکن خلافت چھوڑی دین کی حفاظت علی ہی نے کی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے۔ عزیزان گرامی، وقت کم ہوتا ہے اور موضوعات بے تحاشا زیادہ ہیں۔ انسان سوچتا رہتا ہے کس موضوع پر بات کرے۔ اصل مقصد آپ سے نعرے لگوانا نہیں ہے، چونکہ بعض اوقات خطیبوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ مجمع کو دیکھ کر ان کا نعرہ وصول کرنا اور سمیٹنا چاہتے ہیں۔ نہیں، مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ذہن کھلے، عقلوں کے دریچے کھلیں، لوگ سوچنے پر مجبور ہوں اور حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے رستے کھلیں۔ نتیجتاً اگر ایک بندہ بھی علی کے رستے پر آ جائے تو میری اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ جس علی نے خلافت سے دستبرداری کے باوجود دین کی خدمت میں ایک لمحے کی غفلت نہیں کی اور ساری زندگی دین کی خدمت پر اور قربانیوں پر لگائی، اسی علی کی آل نے بھی اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس دین پر قربان کیا۔ آج اگر کربلا ہمارے ہاں آباد ہے تو اس کی وجہ کربلا والوں کی وہی قربانیاں ہیں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس کے لیے دی؟ خلافت کے حصول کے لیے نہیں، دین کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں حسین کی قربانیوں کی برکت ہے۔ آج ہم حج پہ جاتے ہیں حسین کی قربانیوں کی برکت ہے۔ آج ہم روزے رکھتے ہیں کربلا والوں کے اس پاکیزہ خون کے گرنے والے قطروں کی برکت ہے۔ کیا کہنے کربلا والوں کے، ان کے ششماہے نے بھی قربانی دی، 14 سالہ جوان نے بھی قربانی دی، 18 سالہ جوان نے بھی قربانی دی، 25 سالہ جوان نے بھی قربانی دی، 36 سالہ جوان نے بھی قربانی دی، 60 سالہ بوڑھے نے بھی قربانی دی، 90 سالہ بزرگ نے بھی قربانی دی، حتیٰ خواتین نے بھی قربانیاں دی تاکہ دین بچ سکے، دین بچ سکے۔ شب عاشور عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ حسین ابن علی نے اپنے تمام اصحاب کو جمع فرمایا، جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ شب عاشور ہے، کل 10 محرم ہے، صرف یہی ایک رات باقی ہے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، تم آخری وقت تک میرا ساتھ دینے کے لیے کھڑے رہے ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ کل صبح اگر میں ان کے ہتھے چڑھ جاؤں تو وہ اس پر اکتفا کریں گے، تم اپنی جانیں نہ گنواؤ، تم یوں کرو، رات کی تاریکی پردہ ہے، خاموشی کے ساتھ اٹھو اور نکل جاؤ، تمہاری جانیں بچ جائیں، میں تم سے راضی ہوں۔ غالباً سید ابن طاؤس نے یہ جملہ اضافہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حتیٰ امام حسین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو میری بچیاں اور مخدرات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ اور مدینہ پہنچا دو، میں یہاں پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اکیلا، اور میری قربانی کافی ہے۔ یہ جو منظر تھا نا،
یہ امتحان کا منظر تھا، امتحان کا منظر۔ میں کس کس کا رد عمل بتاؤں آپ کو، چونکہ ٹائم کم ہے، مجھے اگلی مجلس تک بھی پہنچنا ہے۔ کس کس کا رد عمل اور کس کس کا بیان آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک شیر نے، حسین کے شیر نے اٹھ کر کہا کہ مولا آپ ہمیں آج رات واپسی کا حکم دے رہے ہیں، ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کر واپس چلے جائیں؟ یبن فاطمہ، اے فاطمہ کے بیٹے، ہم فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر اللہ نے ایک جان دی ہے تو یہ موقع بھی دیا ہے، اگر اللہ 1000 جانیں دیتا اور ہم 1000 بار قربان ہوتے، ہماری لاشیں جل جاتی، ہمارے لاشوں کی راکھ بن جاتی، اس راکھ سے دوبارہ ہمیں اللہ پیدا کرتا تو ہم پھر بھی آپ کے قدموں میں جان دے کر سرخرو ہوتے۔ ایسے جانثار ملے تھے حسین ابن علی کو، ایسے جانثار۔ اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ اس رات پھر حسین ابن علی نے ان کو ان کا بہشت میں مقام دکھایا۔ میرے ساتھیوں، بہشت میں تمہارا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہے۔ اس اثنا میں تاریخ کہتی ہے، مقاتل کہتے ہیں، ایک کونے میں ایک 12-13 سال کا بچہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہوا تھا۔ جب بزرگوں کی باتیں ختم ہوئیں تو اس بچے نے ادھر مولا کی طرف رخ کیا اور اس کے بعد کہا کہ چچا جان، کل ہونے والے شہیدوں میں میرا نام بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ چچا جان نے کیا کیا؟ اس بھتیجے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا، بیٹا قاسم، پہلے یہ بتاؤ کہ موت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے؟ تم موت کو کس طرح سے دیکھتے ہو؟ اہل البیت کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ ایک 13-14 سال کا بچہ سر اٹھا کر کہتا ہے کہ مولا حسین، آپ کی راہ میں اور آپ کی قدموں میں سر دے کر شہید ہونا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی۔ مولا حسین نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، کل کے شہداء میں تمہارا بھی نام شامل ہے۔ جیسے یہ کہا، یہ بچہ کھل اٹھا اور امام حسین نے اگلا ایک جملہ اور فرمایا کہ صرف تم نہیں بلکہ علی اصغر 6 ماہ اس نے بھی شہید ہو جانا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، یہ بچہ تڑپ گیا، کہا کہ مولا کیا یہ اشقیاء ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے؟ جیسے یہ جملہ سنا، مولا نے فرمایا کہ بیٹا جب تک ہم زندہ ہیں یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، لیکن تمہارا 6 ماہ بھائی میدان میں جائے گا اور تیر کھا کر شہید ہوگا۔ صبح ہوئی، دفتر شہداء کھل گیا اور ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ ایک وقت آیا کہ یہ بچہ اس کے رگوں میں خون جوش مار رہا ہے اور مولا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ آیا مولا کی بارگاہ میں، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ مولا اجازت نہیں دے رہے۔ دوبارہ آتا ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ بیٹا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دوں؟ اجازت نہیں دیتے۔ پھر آتا ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ اجازت نہیں ملتی۔ جب اجازت نہیں ملتی تو آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بے اختیار رونے لگتے ہیں۔ روتے 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 اچانک ایک بات یاد آتی ہے کہ بابا حسن نے جب شہادت ہونے لگی تھی تو مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم، تمہاری زندگی میں جب سب سے زیادہ سخت مرحلہ آئے تو یہ میری طرف سے تمہارے پاس ایک امانت ہے، تعویذ ہے، اس کو کھول کر دیکھ لینا تو جیسا اس پہ لکھا ہو ویسے کرنا۔ یاد آیا کہ تعویذ بندی ہوئی ہے۔ سوچنے لگے کہ اس سے زیادہ سخت موقع تو اور کوئی نہیں آئے گا کہ میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں اور میرے چچا شہادت کی دہلیز پر ہیں اور ہم عالم غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس سے زیادہ اور کون سا سخت موقع آ سکتا ہے؟ اٹھے، تعویذ کھولی، پڑھا، کیا دیکھا؟ بیٹا قاسم،
تم روزے عاشورہ یہ تعویذ کھولو گے جب میرا بھائی اکیلا ہوگا اور کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار ہوگا اور اس کو مدد کی ضرورت ہوگی؟ بیٹا میں تو نہیں ہوگا لیکن میری جگہ تم نے اپنے چچا کی مدد کرنی ہے اور تم نے میری جگہ قربانی دینی ہے۔ یہ پڑھا، بھاگا بھاگا چچا کی خدمت میں آیا، مولا مجھے ایک وصیت مل گئی ہے، یہ ذرا دیکھیے۔ مولا نے وہ رقعہ اٹھایا، جیسے ہی پڑھا بھائی حسن کا رقعہ ہے اور وصیت ہے، اپنی آنکھوں سے لگایا، بے اختیار رو پڑے۔ روتے روتے تاریخ نے لکھا ہے کہ اس بچے کو دیکھا، بچے کو آگے لا کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد چچا اور بھتیجا دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کر گر گئے، دونوں غش کھا کر گر گئے۔ جب غشی دور ہوئی تو چچا اور بھتیجا دونوں اٹھے، چچا نے اس بچے کو تیار کیا، لیکن مورخین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، کہا کہ یہ بچہ چھوٹا تھا، چونکہ چھوٹا تھا اس کے سائز کی تلوار نہیں تھی، چھوٹا تھا اس لیے اس کے بدن کے سائز کا زرہ موجود نہیں تھا، اس لیے اس کے سر پر ایک امامہ امام حسین نے باندھا، اس کا آدھا باندھا اور آدھا اس کے چہرے کے اوپر لپیٹ لیا اور چھپا دیا، اور اس کے بعد بچے سے کہا بیٹا اب کوئی چارہ نہیں ہے، یہی تلوار لے کر میدان میں چلے جاؤ۔ جب یہ بچہ میدان کی طرف گیا تو حمید ابن مسلم نے اور بعض دیگر راویوں نے لکھا ہے کہ خیمہ حسینی سے ایک بچہ ہماری طرف آیا، دیکھنے میں لگتا تھا اس کے آدھے چہرے پر پردہ تھا، آدھا جو چہرہ کھلا ہوا تھا اس کو دیکھ کر جان نظر آ رہا تھا۔ جب یہ بچہ میدان میں اترا تو اپنا تعارف کروایا، لشکر اشقیاء پر حملہ شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا اس بچے کو تیر اور تلواروں نے اپنے نرغے میں لے لیا، بچہ جب گرنے لگا حسین کو آواز دی، حسین عقاب کی طرح سے تڑپ کر پہنچ گئے۔ جب حسین نے اس حملہ آور پر حملہ کیا جس نے اس بچے پر وار کیا تھا تو اس کا ہاتھ کٹ گیا، وہ گھوڑے سے گرا، جیسے ہی وہ گرا وہ چیخا، اس کے ساتھی اس کو بچانے کے لیے آئے، لیکن اب ایک ایسا منظر تھا کہ گھوڑے آ گئے اور قاسم گھوڑوں کے ٹاپو تلے پامال ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بار الہ ہماری اس عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔